آج کی سب سے اہم خبر کے بارے میں جانیے۔ کیا عمران خان عدالت جائیں گے؟ عدالت جائیں گے تو کیا ان کو باہر نکلتے ہوئے ایف آئی اے گرفتار کرے گی یا نہیں کرے گی؟ سب کچھ ہونے سے قبل آپ جان لیجئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی پالیسیوں پر فل سٹاپ لگا دی ہے، ایسا کس نے کہا؟ ایوان صدر سازش کا گڑھ بن گیا۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے فرنٹ مین جو ہیں وہ تاحال لاپتہ ہے۔ کیا کوئی نیا سکینڈل سامنے آنے والا ہے؟ وزیر اعظم آڈیو لیک سے شدید پریشان۔ وزیر اعظم آفس کے دن میں دو بار تلاشی کرواتے ہیں۔ آج ہم ان پہلوؤں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا عمران خان کے اوپر جو ہے وہ فل سٹاپ لگا دیا گیا، اور آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے خان صاحب کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ نے فل سٹاپ لگا دیا ہے عمران خان کی پالیسیوں کے حوالے سے، اور اب ان کو آگے لے کے وہ نہیں بڑھیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، جبکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ اور چاہتی ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی پالیسیوں پر نئی سویلین اور عسکری قیادت نے فل سٹاپ لگا دی، اور فل سٹاپ کے بعد آگے تحریر لکھنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی میڈیا کو دیے کہ انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان حکومت کی پالیسی دہشت گردوں کو خوش کرنے کی تھی۔ ہاں، عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ دہشت گردوں کی حمایت کرتی تھی، ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں تھی۔ عمران خان نے دہشت گردوں سے غیر مشروط مذاکرات کیے، لیکن ان کی پالیسی پر نئی سویلین اور عسکری قیادت نے فل سٹاپ لگا دیا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ واقعہ میں ایسا ہوا، یا اگر ایسا ہوا ہے تو کیا عسکری قیادت مستقبل میں عمران خان کو موقع دے گی، اور اگر موقع دے گی تو کیا عمران خان کو پالیسیاں بنانے کی اجازت دی جائے گی؟ یعنی کہ بلاول صاحب نے امریکی میڈیا کو یہ کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے پاکستان کے بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان کی پالیسیوں کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا ہے۔ تو ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اگر یہ ایسا بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں اور عمران خان وہاں بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، تو اس مینس کہ عمران خان کی کوئی اہمیت ہے۔ دوسرے پہلو بیان کرتے ہیں، پھر تیسرے پہ آتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ایوان صدر کہا گیا کہ سازش کا گڑھ بن گیا۔ کیسے بن گیا جی؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر پاکستان عارف علوی جو ہیں، ایک تو وہ ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہاں سے سازشیں ہوتی ہیں، اور سازش یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت الیکشن کروائے جائیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں پاکستان الیکشن کمیشن کو خط لکھا، جو خط بڑا ناگوار گزرا الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں کیا۔ مریم اورنگزیب دراصل آج کل پاکستان کی وزیر اطلاعات نہیں، بلکہ مریم اورنگزیب جو مریم نواز شریف ہیں، ان کی سیکٹری اور ترجمان زیادہ ہیں، اور پورا پی ٹی وی جو پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کو بھی ہائی جیک کر رکھا ہے، اور ایوان صدر کو سازشوں کا گڑھ قرار دے رہے ہیں، جبکہ خود جو ہے وہ ملک کی ریاست اسٹیٹ کی وزیر اطلاعات ہونی چاہیے، لیکن وہ صرف مریم نواز کی، جبکہ حکومت کے بھی بجائے ان کی ترجمان بن گئی ہیں، اور مریم نواز کی تعریفوں کا کام وزارت اطلاعات سے لیا جا رہا ہے، اور جس طرح پی ٹی وی کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا وہ درست ہے؟ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دن میں دو تین بار تلاشیاں کرتے ہیں، کبھی اپنی جیب یہ دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے پیچھے، کبھی فون اٹھاتے ہوئے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی، یہاں کسی اسٹیبلشمنٹ نے جاسوس تو نہیں چھوڑے۔ وہ کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، وہ حالت ہو چکی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو وزیر اعظم ہیں اس ریاست کے، اور سب سے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا وزیر اعظم جو ہے جن کا نام شہباز شریف ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اپنے ہی دفتر میں، اپنے ہی ملک میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے محفوظ تصور نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ وزیر اعظم کو آڈیو لیک سے شدید پریشانی لاحق ہے۔ اس کی وجہ پریشانی کیوں ہے؟ کیا آپ کوئی ہینکی پھینکی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ کیا ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں؟ کیا کچھ ایسا عمل ہو رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ پتہ چلے؟ تو اگر وزیر اعظم صاحب جس ملک کے اندر آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے پریشانی میں مبتلا ہیں اور تلاشیاں لے رہے ہیں اور کہیں آڈیو ریکارڈ نہ ہو جائے، اس کا مطلب آپ کو بھی حقیقی آزادی چاہیے، آپ بھی آزاد نہیں ہیں۔ یعنی کہ وزیر اعظم بن گئے، اس سے اوپر تو کوئی شے نہیں ہے، اس کے بعد تو کہیں اور ہی اوپر جانا ہے، تو پھر کیا حال ہوگا آپ کا؟
یہ آپ لوگ اتنے بےحال کیوں ہوئے؟ آپ کو کس سے آزادی چاہیے؟ اور وزیر اعظم آفس کی دن میں دو بار تلاشی کرواتے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف آڈیو لیک سے شدید پریشان ہے۔ وزیر اعظم آفس کی دن میں جو تلاشی لی جا رہی ہے اور روز کی بنیادوں پر عملے کو بھی سکین کیا جاتا ہے، ان کے پاس کوئی ڈیوائس تو نہیں ہے۔ وزیر اعظم اب کسی بھی طرح کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ کہیں کوئی نیا پنڈورا باکس نہ کھل جائے، کچھ اور نہ ہو جائے، تو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ مونس الائی کے اوپر بعد میں آتے ہیں عمران خان صاحب۔ سب سے پہلی خبر کہ فیصلہ ہو چکا کہ عمران خان عدالت میں جائیں گے، یہ حتمی بات ہے۔ جب خان صاحب عدالت میں جائیں گے تو اب تاخیر ہوئی فیصلہ کرنے میں، جائیں نہ جائیں، کیا کریں، کیا ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق اب میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ 4 بجنے کو 2 منٹ رہتے ہیں، تو خان صاحب عدالت کی طرف جائیں گے۔ جب عدالت جائیں گے تو آج کا سب سے بڑا سوال اور بریکنگ نیوز ہوگی، خبر کی تلاش میں ہیں، کارکن باہر ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے، FIA تیار بیٹھی ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے۔ بڑوں کی خواہشیں پوری ہونے جا رہی ہیں، وہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن گزشتہ روز بتایا تھا کہ اب تک دوسری ریاست نے اس ریاست کو عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ یہ معقول اور مناسب حالات نہیں ہیں۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ضمانت ریجیکٹ ہوگی تو FIA گرفتار کرے گا نا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ عمران خان جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ تو اگر ڈیل اور ڈھیل دی جا رہی ہے اور ڈیل ہو رہی ہے تو پھر عمران خان کیوں گرفتار ہوں گے؟ کیا یہ عمران خان اتنے بھولے اور بیوقوف ہیں جو باقیوں کی طرح خود عدالت جائیں، ضمانت ریجیکٹ کروائیں، باہر نکلیں اور FIA جو شیخ اور عام خاص سب کو پکڑ لیتی ہے انہیں کہیں آؤ مجھے گرفتار کر لو، کچھ ثواب کا کام ہے؟ وہ بیوقوف آدمی نہیں ہے، اسی لیے وہ عدالت جا رہے ہیں، چونکہ عدالت جانا چاہیے۔ فارن فنڈنگ کیس میں جا رہے ہیں جس کی کوئی سے ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب وہاں جائیں گے تو خبر جو آپ کو دینی ہے، اس وقت آگے کوئی بھی کسی سے وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ عدالت جائیں گے، ضمانت منظور ہوگی، کوئی FIA گرفتار نہیں کرے گی۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کی آج ضمانت منظور ہو جائے گی اور FIA جو ہے عمران خان کو گرفتار نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ یہ سارا پلان، اس کے بیہائنڈ دا سین کیا ہوتا رہا، اس کے اوپر جب خان صاحب عدالت سے نکل چکے ہیں تو پھر ایک اور ویڈیو اس کے اوپر میں اگلے ایپیسوڈ میں پوری داستان بتاؤں گا۔ بہرحال اب تک خان صاحب میرے سورسز کے مطابق عدالت بھی جائیں گے، ضمانت بھی منظور ہوگی اور گرفتاری بھی نہیں ہوگی، اور FIA کو خالی ہاتھ جانا پڑے گا، اور PTI والے عمران خان کو گرفتار نہ ہونے کے اوپر شاید جشن منائیں گے، اور اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے تو شاید کوئی اور جشن مناتا۔ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، اور ایسے کیوں ہوا اور ویسے کیوں ہوا۔ مونس الائی اور پرویز الائی کے فرنٹ مین تو گرفتار ہیں، لیکن تاحال کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور سمجھا یہ جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کی پردہ داری ہے کہ کچھ نئے پنڈورا باکس کھولیں گے، یعنی کہ یہ باپ بیٹا جو ہیں ان کو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب تک کسی ادارے نے بھی ان دونوں فرنٹ مین کی گرفتاری کو قبول ہی نہیں کیا، وہ ان کے پاس موجود ہیں بھی یا نہیں۔ پرویز الائی کی آڈیو لیکس کا مسلسل سامنے آنا، محمد خان بھٹی جو پرویز الائی کے سب سے قریبی ہیں، اور عامر سعید جو مونس الائی کے دوست اور فرنٹ مین اور قریبی ساتھی ہیں، ان کا نہ ملنا کوئی تو ایسی چیز ہے جس کی پردہ داری ضرور ہے، اور یہ پردہ کب اٹھے گا، وہ سامنے کب آئیں گے، یہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ اور ابھی عمران خان صاحب کچھ ہی دیر میں جب عدالت جائیں گے پھر کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، مزید اہم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔